السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، بعد۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید: وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، رواہ الامام مسلم فی صحیحہ۔ معزز و مکرم ناظرین و مشاہدین و مشاہدات، آج کے اس مختصر سے درس میں ہم آپ کے سامنے سلام کی اہمیت پر کچھ گفتگو کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آج ہمارے معاشرے سے یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان بھائی سے ملاقات کرتا ہے، سلام نہیں کرتا، گفتگو کی شروعات کرتا ہے بغیر سلام کے۔ یا اس طریقے سے ایک آدمی اپنے گھر میں جاتا ہے، گھر میں داخل ہوتے وقت سلام نہیں کرتا، گھر سے نکلتے وقت سلام نہیں کرتا، مجلسوں سے اس کا گزر ہوتا ہے، سلام نہیں کرتا، جبکہ سلام کرنا واجب ہے صحیح اور راجح قول کے مطابق۔ احادیث میں باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہے، اور حکم وجوب کے لیے ہوتا ہے جیسا کہ قاعدہ ہے، اور اس کے وجوب سے پھیرنے والی کوئی روایت نہیں پائی جاتی۔ اسی لیے اس میں راجح قول اور صحیح قول یہی ہے جو محققین علماء کا ہے کہ سلام کرنا واجب اور ضروری ہے۔ سلام کا جواب دینا تو ضروری ہی ہے، لیکن سلام کرنا بھی صحیح اور راجح قول کے مطابق واجب اور ضروری ہے۔ آج یہ عمل ہمارے معاشرے سے ختم ہوتا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے دلوں کے اندر ایک دوسرے کے خلاف قدورت اور نفرت اور بغض پایا جاتا ہے۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں، لیکن انہی اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہم جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں تو سلام تک کرنے کا گوارا نہیں کرتے۔ احادیث میں سلام کرنے سے نفرتیں دور ہوتی ہیں اور قدرتیں ختم ہوتی ہیں، محبت بڑھتی ہے اور عقیدت بڑھتی ہے، پیار بڑھتا ہے۔ ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ اسی لیے سلام نہ کرنے سے آج ہمارے دلوں کے اندر پیار اور محبت کے بجائے آپسی رنجش اور آپس میں بغض اور عداوت اور نفرت پائی جاتی ہے۔ سلام کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ سلام کرنا اسلام کے اندر ایمان سے اسے تعبیر کیا گیا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے رسول سوال کیا: ای الاسلام خیر، یعنی اسلام کے اندر سب سے بہتر چیزیں کون سی ہیں؟ تو آپ نے کیا فرمایا؟ تطعم الطعام، لوگوں کو تم کھانا کھلاؤ، وتقرأ السلام، اور لوگوں پر سلام پڑھو، یعنی لوگوں سے سلام کرو، علی من عرفت ومن لم تعرف، تم جسے جانتے ہو اسے بھی سلام کرو اور جس کو نہ جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو۔ اسے بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر مسلمان سے سلام کرنے کا حکم دیا اور کہا کہ اسلام کی خصلتوں میں سے سب سے بہترین خصلت ہے کہ تم جس سے بھی ملاقات کرو، جس سے بھی تمہاری ملاقات ہو، اس کو سلام کرو، چاہے تم اسے پہچانتے ہو چاہے وہ نہ پہچانتے ہو، رشتہ دار ہو، اجنبی ہو، کوئی بھی ہو، اپنا دینی اور مسلمان بھائی ہے، تم اس سے سلام کرو۔ آپ نے باقاعدہ کہا کہ اسلام کی خصلتوں میں سے بہترین چیز آپ نے یہ بتائی۔ اس طریقے جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر آپ نے کیا فرمایا؟ ہمیں حکم دیا کہ ہم سلام کو عام کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ لا تدخلون الجنہ، تم جنت کے اندر داخل نہیں ہو سکتے حتی تؤمنوا، جب تک کہ تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان، نبی پر ایمان، اس کے فرشتوں پر ایمان، اللہ کی کتابوں پر ایمان، یوم آخرت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، اور ان تمام چیزوں پر ایمان جن کا ذکر قرآن اور حدیث کے اندر کیا گیا۔ جیسے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے، اس پر ایمان، قبر کے اندر مومن کو نعمتیں ملتی ہیں، اس پر ایمان، پل صراط پر ایمان، جنت اور جہنم پر ایمان، حساب و کتاب پر ایمان۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہیں جو کتاب اللہ اور سنت رسول کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ ان تمام چیزوں پر ایمان لائے بغیر انسان جنت کا حقدار نہیں ہو سکتا۔ ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو، یقین ہو انسان کو،
اور ایسا ایمان جس میں انسان شرک نہ کرے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، خالص اللہ کی عبادت کرے اور اس کے ساتھ شرک نہ کرے۔ تو جب تک انسان کا ایمان کامل نہیں ہوگا، پختہ ایمان نہیں ہوگا، ایسا ایمان جس میں شک کی ذرہ برابر گنجائش نہیں ہے، ایسا ایمان جس کے اندر شرک نہ ہو، ایسا ایمان جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بات کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا گیا ہو، جب تک یہ چیز نہیں ہوگی انسان جنت کا حقدار نہیں ہوگا۔ پھر آپ نے فرمایا وَلَا تُؤْمِنُوا حَتَّى تَحَابُّوا، تم کامل مومن اسی وقت ہوگے جب آپس میں محبت کرو گے۔ ایمان ہمیں محبت کی تعلیم دیتا ہے۔ سارے مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، لہذا ایمان ہمارے اندر محبت پیدا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اولا ادلکم علی شیء، کیا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں اذا فعلتموہ، جب تم اسے کرو تحاببتم، تم آپس میں محبت کرنے لگ جاؤ گے۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو اپنے درمیان عام کرو، سلام کو پھیلاؤ، کیونکہ سلام سے محبت بڑھتی ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ سلام بہت پیاری دعا ہے، ایک مومن کے لیے، مسلمان کے لیے دعا کی جاتی ہے کہ تم پر اللہ کی سلامتی ہو، اللہ تمہاری حفاظت کرے، اللہ تمہاری مدد کرے، تم اللہ کی حفاظت اور رعایت میں رہو، اللہ کی رحمت تم کو شامل ہو، اللہ کی برکتیں تمہارے اوپر نازل ہوں۔ کتنی پیاری دعائیں کی جاتی ہیں جب انسان سلام کرتا ہے۔ دنیا میں بھی ہم ایک مسلمان سے سلام کرتے ہیں، ہمارا یہ تحیہ ہے اور یہ ہماری پہچان ہے، سمجھ لیجئے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے، اور جنت کے اندر بھی ہمارے لیے یہی سلام ہوگا۔ جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے جنتی آپس میں ملاقات کریں گے تو ایک دوسرے کو سلام کریں گے، لہذا سلام دنیا کے اندر بھی ہے اور آخرت کے اندر بھی رہے گا، اور یہ مسلمان کا حق ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حق المسلم المسلم ستن، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 5 حق ہے۔ ایک روایت کے اندر 6 کا ذکر ہے اور ایک روایت کے اندر 5 کا ذکر ہے۔ پھر آپ کیا فرماتے؟ رد السلام، سلام کا جواب دینا، وإعادة المریض، مریض کی عادت کرنا، واتباع الجنائز، جنازوں میں شرکت کرنا، جنازوں کے اندر جانا، وإجابة الداعی، اور دعوت دینے والے کی دعوت کو قبول کرنا۔ جو بھی دعوت دینے والا، غریب ہو امیر، دوست ہو، پہچان والا ہو، نہ پہچان والا ہو، جو بھی دعوت دے ہم اسے قبول کریں۔ ایسا نہیں کہ غریب اور مسکین آدمی محتاج اگر دعوت دے ہم اس کی دعوت نہ قبول کریں، امیروں کی دعوت کے اندر صرف جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر ایک کی دعوت کو انسان کو قبول کرنا چاہیے۔ وہ تشمیت العاطس، اور جسے چھینک آئے اور وہ الحمدللہ کہے تو آپ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہیں۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے۔ اور جس میں 6 حقوق کا ذکر ہے اس میں یہ ہے کہ جب تم سے کوئی مشورہ طلب کرے تم اسے اچھا مشورہ دو۔ تو سلام کا جواب دینا مسلمان کا حق ہے۔ اور ایک دوسری حدیث کے اندر آپ نے فرمایا کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں، اس میں کیا فرمایا؟ جب تمہاری کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو۔ تو آپ نے سلام کرنے کا بھی حکم دیا، اور جو سلام کرے اس کا جواب دینے کا بھی آپ نے حکم دیا۔ لہذا اس مسئلے کے اندر جیسا کہ میں نے شروع ہی میں بتایا کہ سلام کرنا یہ اسلام کے اندر کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے۔ سلام انسان جب کرے تو اس کا بہتر جواب دینا چاہیے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے خود فرمایا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، جب تمہیں سلام کیا جائے فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا، تو تم اس سے بہتر جواب میں کہو، اور ردوها، یا اسی کو لوٹا دو، جو اس نے کہا سلام میں اسی کو لوٹا دو، اسی کو لوٹا دو، یا تو اس سے بہتر اگر آپ دیتے ہیں تو الحمدللہ۔ اور سلام کرنے میں زیادہ زیادہ جہاں تک حدیثوں کے اندر ثبوت ملتا ہے وہ برکاتہ تک، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور جواب دینے میں جہاں تک ثبوت ہے حدیث کے اندر کہ آپ زیادہ زیادہ وہ مغفرتہ تک کہہ سکتے ہیں، اس سے زیادہ کہنا اس کا کوئی ثبوت حدیثوں کے اندر نہیں ہے۔ اگر کوئی آپ کو کہے السلام علیکم تو آپ اس کا بہتر جواب یہ دیں گے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کوئی آپ کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، آپ اس سے بہتر جواب یہ کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کوئی آپ کو کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ اس سے بہتر اگر آپ دینا چاہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ، بس جواب میں مغفرتہ تک کہنا اور سلام میں وبرکاتہ تک کہنا، یہی تک کا ثبوت آتا ہے، اس سے زیادہ کا ثبوت حدیثوں سے نہیں ملتا ہے۔ سلام ہی کے ذریعے سے انسان نماز سے بھی فارغ ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نماز کے بارے میں
تحریمہ التکبیر و تحلیلہ التسلیم، نماز کے اندر حرام کر دینے والی چیز اللہ اکبر کہنا ہے۔ انسان اللہ اکبر سے نماز میں داخل ہوتا ہے، اور پھر آپ نے فرمایا وہ تحلیلہ التسلیم، اور حلال کر دینے والی چیز کیا ہے؟ السلام علیکم کہنا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب انسان نماز میں داخل ہوتا ہے اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ اکبر کہہ دیا، اب اس کے اوپر وہ چیزیں، کچھ وہ چیزیں جو پہلے اس کے لیے حلال تھیں حرام ہو جاتی ہیں، جیسے گفتگو کرنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، یہ تمام چیزیں حرام ہو گئی، اسی لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اور جب انسان السلام علیکم کر لیتا ہے، دونوں طرف سلام پھیر لیتا ہے، تو یہ چیزیں اس کے لیے حلال ہو جاتی ہیں۔ سلام پھیرنے کے بعد گفتگو کرنا اور کھانا پینا کرنا، چلنا پھرنا، تمام چیز اس کے لیے حلال ہو گئی۔ تو تکبیر تحریمہ کہنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ چیزیں انسان کے اوپر جو نماز کے علاوہ حالات میں کرنا جائز رہتی ہیں، نماز کے دوران اس کو حرام کر دیا گیا، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام بھی کہا جاتا ہے، اسی لیے لباس احرام کہتے ہیں۔ جب انسان عمرہ یا حج کا احرام باندھتا ہے، لبیک اللہم عمرتن یا لبیک اللہم حجن کہتا ہے، تو اس پر کچھ چیزوں کی پابندیاں عائد ہو جاتی ہیں، انہیں ممنوعات الاحرام کہا جاتا ہے۔ احرام کی پابندیاں وہ چیزیں جو آپ کے لیے پہلے حلال تھیں وہ حرام ہوتی ہیں۔ جو چیزیں ہمارے اوپر شریعت میں حرام کر دی گئی ہیں وہ چیزیں ہمیشہ کے لیے حرام رہتی ہیں، ایک لمحے اور ایک پل کے لیے بھی وہ چیز حلال نہیں ہوتی ہے۔ وہ چیز جو حلال تھی ہمارے لیے کرنا، اس کو حرام کر دیا جاتا ہے۔ کب تک؟ جب تک انسان حج سے فارغ نہ ہو جائے یا عمرے سے فارغ نہ ہو جائے۔ تفصیل کا موقع نہیں ہے، بہرحال بتانا یہ مقصد ہے کہ سلام اسلام کے اندر بہت اہمیت کی حامل چیز ہے۔ انسان نماز سے السلام علیکم کے ذریعے ہی سے فارغ ہوتا ہے۔ اور انسان اگر آپس میں کچھ رنجش ہو جائے، انسان ہے، ہر ایک کے خون کے اندر شیطان گردش کرتا ہے، تو ہمارے لیے حکم یہ ہے کہ اگر اس چیز کا تعلق دنیا سے ہے تو دنیاوی اعتبار سے تین دنوں سے زیادہ کسی سے قطع تعلق کرنا شریعت کے اندر جائز نہیں ہے۔ صحیح بخاری و مسلم کی روایت ہے، لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ اپنے کسی بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے۔ اگر اس کا تعلق دنیا سے ہے، زیادہ انسان کسی سے 3 دن سے ناراض رہ سکتا، 3 دن سے زیادہ ناراض رہنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں التقیان، وہ دونوں کے آپس میں ملاقات ہوتی ہے، فیعرض هذا ویعرض هذا، یہ بھی منہ پھیر لیتا ہے، وہ بھی منہ پھیر لیتا ہے۔ پھر آپ نے کیا فرمایا؟ وخیرهم الذی یبدؤ بالسلام، ان دونوں میں سب سے بہتر مسلمان یا بہتر شخص وہ ہے جو سلام کے ذریعے سے شروع کرتا ہے، قطع تعلق کو دور کر دیتا ہے، اور پھر پیار محبت کی زندگی کو شروعات کرتا ہے، سلام کے ذریعے سے السلام علیکم کہتا ہے۔ تو السلام علیکم کہنے سے انسان کے دل کے اندر جو قدورتیں ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، اس کے بجائے پیار اور محبت بڑھتی ہے۔ لہذا ہمیں شریعت میں باقاعدہ اس کا حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی ہماری ملاقات ہو مسلمان بھائی سے سلام کریں۔ صحابہ کرام سلف صالحین اگر بیچ میں دیوار حائل ہو جاتی تھی، کوئی درخت آ جاتا تھا، کوئی بڑا پتھر حائل ہو جاتا تھا، اس کے بعد پھر ملاقات ہوتی تھی تو بھی وہ اس سے سلام کیا کرتے تھے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ دن بھر ہماری ملاقات ہوتی رہتی ہے وقفے سے لوگوں سے، لیکن ہم ملاقات نہیں کرتے، گفتگو یوں ہی شروع کر دیتے ہیں اور بلا سلام کیے ہوئی۔ حالانکہ انسان کو سلام کے بعد گفتگو کی شروعات کرنا چاہیے۔ تو میرے بھائی یہ بہت عظیم خصلت ہے، یہ بہت عظیم عبادت ہے، یہ بہت عظیم چیز ہے، ایک عظیم علامت اور پہچان ہے جو اللہ رب العالمین نے ہمیں عطا فرمایا۔ لہذا ہمیں اس کو عام کرنا چاہیے اور سب سے سلام کرنا چاہیے۔ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے، چھوٹی نشانیوں میں سے، کہ لوگ صرف انہی کو سلام کریں گے جن کو جانیں گے پہچانیں گے، جن کو نہیں جانیں گے ان کو سلام نہیں کریں گے۔ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے جو آج ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں صرف پہچان والوں سلام کرتے، عام لوگوں سے سلام نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوتا مجلس سے، مرد ہوتے، عورتیں ہوتی، اس میں کفار بھی ہوتے، آپ ان کو سلام کیا کرتے تھے۔ اس طریقے سے بچوں سے آپ کا گزر ہوتا، آپ بچوں سے سلام کیا کرتے تھے۔ لہذا میرے بھائیوں، اس عظیم عبادت کو، اس عظیم عمل کو ہمیں اپنے اوپر نافذ کرنا چاہیے۔ گھر میں داخل ہوں سلام کر کے داخل ہوں، بچوں کو سکھائیں، عورتوں کو سکھائیں، بچیوں کو سکھائیں، اور جب گھر سے نکلیں سلام کر کے نکلیں۔ یہ سب
ایسے آداب ہیں جن کا کرنا، یہ ادب ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم لوگوں سے سلام کو عام کریں۔ ہمارے یہاں ایک چیز بہت رائج ہے کہ اگر کوئی آدمی کھا رہا ہوتا ہے، اس میں اگر کوئی کسی کو سلام کرتا تو جواب نہیں دیتے، کہتے کھانے کے وقت سلام نہیں کرنا چاہیے، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں، کھانے کے وقت سلام کا جواب دینا چاہیے۔ وہ سلام کیونکہ کھانے کے دوران گفتگو کرنا منع نہیں ہے، بلکہ علماء نے بیان کیا ہے کہ اگر کوئی کھانے کے دوران یہ سمجھے کہ گفتگو منع ہے، یہ دین کے اندر یہ سوچنا بدعت ہے کہ کھانے کے دوران انسان گفتگو نہیں کر سکتا، قطعا نہیں۔ نماز کے دوران انسان کو گفتگو کرنے سے منع کیا گیا ہے، یہاں تک حتیٰ کہ انسان اگر طواف کرتا ہے، طواف بھی عبادت ہے، نماز کے مانند ہے، لیکن آپ نے طواف کے اندر گفتگو کرنے کو حلال قرار دیا۔ عبادت کرتا ہے انسان، لیکن سلام کرے کوئی جواب دیا جائے گا۔ انسان وضو کرتا ہے، سلام کا جواب دیا جائے گا۔ انسان کھانا کھا رہا ہے، سلام کرتا، جواب دیا جائے گا، کیونکہ کھانے کے دوران سلام کرنا یا بات کرنا منع نہیں کیا گیا، لہذا انسان جب سلام کرے گا تو اس کا جواب دیا جائے گا۔ لوگ گفتگو تو کرتے ہیں لیکن سلام کا جواب نہیں دیتے، تو کسی بھی حدیث کے اندر اس طرح کی کوئی بات وارد نہیں ہے، یہ صرف مشہور ہے لوگوں کے درمیان کہ سلام کے وقت، کھانے کے وقت انسان کو سلام کا جواب نہیں دینا چاہیے۔ اللہ نے حلال قرار دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کے دوران گفتگو کیا کرتے تھے، حدیثیں سناتے تھے، دین کی باتیں بتاتے تھے۔ کوئی آتا کھانے کے لیے، اگر غلطی کرتا تو آپ اس کو تنبیہ کیا کرتے تھے، اس کو آپ تعلیم دیا کرتے تھے۔ لہذا تعلیم دینا اجر کا کام ہے، سلام کا جواب دینا اجر کا کام ہے، بلکہ واجب ہے۔ لہذا سلام کا کرنا بھی ضروری ہے، سلام کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ اس لیے انسان جب وہ کھانا کھا رہا ہو، کوئی سلام کرے تو بالکل جواب دینا چاہیے۔ جواب نہ دینا یہ کیا ہے؟ یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ غلط چیز ہے، اور اس سے نفرت بڑھے گی انسان کے اندر، اور اس طریقے سے وہ یہ سمجھے گا کہ ان کے دل کے اندر ہمارے تعلق سے کچھ نفرت ہے، اس لیے ہمارے سلام کا جواب نہیں دے رہے۔ اس لیے انسان کو جواب دینا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، سلام بہت عظیم عبادت ہے۔ ہمارے استاد ہیں ڈاکٹر محمد اقبال بسکوری حفظہ اللہ، جامعہ محمدیہ منصورہ مالیگاؤں، جو ایک عظیم علمی اور دینی درسگاہ ہے سرزمین مالیگاؤں پر، جسے مولانا مختار احمد ندوی رحمۃ اللہ علیہ، جو پہلے جمعیت اہل حدیث کے امیر بھی رہ چکے، انہوں نے یہ عظیم ادارہ قائم فرمایا۔ اس ادارے کے استاد ہیں استاد الحدیث شیخ ڈاکٹر محمد اقبال بسکوری حفظہ اللہ۔ انہوں نے سلام کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے، اور بڑی ضخیم کتاب ہے، انہوں نے مجھے ہدیہ اور تحفے میں دی۔ اللہ تعالی ہمارے شیخ محترم کی حفاظت فرمائے۔ اتنی موٹی کتاب ہے، وہ موٹی جلد میں اردو زبان کے اندر سلام کے موضوع پر، سلام کے جتنے مسائل ہیں تمام مسائل کو انہوں نے اس کے اندر بیان کر دیا۔ کافی ضخیم کتاب ہے۔ اب آپ سوچیں کہ دین اسلام کتنا شامل اور کامل دین ہے کہ سلام جسے لوگ آج بہت معمولی سمجھتے ہیں، اس پر ہمارے شیخ محترم نے، اللہ ان کی عمر میں برکت دے اور ان سے امت کو اور فائدہ پہنچائے، بڑی اہم کتابیں انہوں نے حدیث اور جرح و تعدیل اور اس طریقے سے، یعنی اس موضوع پر بہت ساری کتابیں انہوں نے لکھی ہیں۔ ایک موٹی کتاب انہوں نے باقاعدہ اس موضوع پر لکھا ہے، سلام کے موضوع پر۔ میں نے وہ کتاب دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس موضوع پر جسے ہم اہمیت نہیں دیتے، اتنی ضخیم کتاب انہوں نے ترتیب دی، تالیف کی۔ تو میرے بھائیوں، ہمارا اس پروگرام کے ذریعے، چینل کے ذریعے سے ہم آپ کو اس عظیم خصلت پر عمل کرنے کی دعوت دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق دے، اور اس طریقے سے آپ لوگوں کو بھی سب کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ ایک بات اور مجھے یاد آ گئی، وہ یہ کہ جیسا کہ میں نے کہا کہ ہمارے ہاں لوگ جب کھانا کھا رہے ہوں تو سلام نہیں کرتے، جواب نہیں دیتے۔ میرے بھائیوں، انسان اگر نماز پڑھ رہا ہو اور نماز میں آنے والا انسان جو سب میں نماز پڑھ رہے ہیں یا اکیلے کوئی نماز پڑھ رہا ہے اس کو سلام کرتا ہے تو آپ نے اشارے ہاتھ کو اٹھا کر کے دائنے آپ نے اشارے سے سلام کیا ہے، اور یہ سنت ہے کہ انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی سلام کرتا ہے تو ہاتھ کے اشارے سے اٹھا کر کے اس کے سلام کا جواب دے۔ نماز کے اندر بھی آپ نے حکم دیا، یہ آپ کی سنت ہے، تو پھر کھانے میں بات کرنا جائز ہے، گفتگو کرنا جائز ہے، ٹیلی فون کا جواب دینا جائز ہے، موبائل کا جواب دینا جائز ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کے لیے، تو وہاں پھر سلام کا جواب دینا کیسے جائز نہیں ہوگا؟ تو اللہ رب العالمین ہمیں اس عظیم عمل کو عام کرنے کی توفیق دے، آمین رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔